کرتا ہے. ہمیشہ میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے کہ ہمیشہ خطروں سے کھیلیں, خطروں سے بھاگے نہیں. اگر خطروں سے بھاگیں گے تو خطرہ جیسے کہتے ہیں جب میرا وقت تھا تو میرے پاس وقت نہیں تھا, جب میرا وقت تھا تو میرے پاس وقت نہیں تھا, میرے پاس جب وقت ہی وقت ہے تو میرا وہ وقت ہی نہیں ہے. لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں کہ فرض میں اور مرض میں کبھی کوتاہی نہ کرے. قرض ہوگا دنیا مارے گی, مرضوں کا علاج نہیں کرا ہوگا, فرض ہوگا اللہ سنت معاف فرض. لیکن دنیا کے اندر جو ہے چیزیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا پیسہ تو اڑاتے ہو, ماں باپ کا پیسہ برباد کرتے ہو. کوئی بھی موقع ہو اسے پک کریں, ہاتھ سے نہ جانے دیں, ورنہ بعد میں پھر سوائے پچھتاوے کہ کچھ نہیں ہوتا. تو حمید صاحب کیا ہوا کہ میں جو ہے وہ میں صبح پیدا ہوا, میری مدر کی دوپہر کو ڈیتھ ہو گئی, تو میری منگیتر کی ڈیتھ ہو گئی. السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر, اور آج ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جو کہ ایک چلتا پھرتا ویلفیئر ہے. بہت ہی جلد لوگوں کو کیچ کرنا, دوستی کرنا اور بلا لالچ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملوانا, اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام ہو تو بے لوث کرنا. اور اکثر اوقات آپ کو آرٹ کونسل آف پاکستان میں کراچی میں اور دیگر گورنمنٹ کے اداروں میں آپ کو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے. ایک ایسی شخصیت حمید میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی بات کراتے ہیں اور ملتے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حمید صاحب؟ سب خیریت ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ فن آپ میں کہاں سے آیا کہ چلتے پھرتے آپ لوگوں کو کیچ کر لیتے ہیں؟ نہیں, اصل میں کیا ہے کہ میری نیت صاف ہے, میں کوئی لالچ نہیں رکھتا. کسی بھی آدمی اگر کسی کا کام ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ مجھے کسی نے کہا ہے, میں نے اکثر جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ دل میں اتریں, دل سے نہ اتریں. تو وہ میرا جو فوکس ہے اسی بات پہ ہے میں کسی کا بھلا کروں. اس کی وجہ جب کسی کا میں بھلا کرتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی میری مدد کرتا ہے. ہمیشہ میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے کہ ہمیشہ خطروں سے کھیلیں, خطروں سے بھاگے نہیں. اگر خطروں سے بھاگیں گے تو خطرہ جیسے بجلی کا بل آ گیا, اگر خطرہ ڈبل ہو گیا اگلے مہینے آپ کی بجلی کٹ جائے گی, تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ویری گڈ. تو مطلب خطروں سے کھیلنا ہی سیکھا ہے آپ نے؟ بالکل, میں نے سیکھا. کسی سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں رکھتے؟ مطلب کوئی بھی لالچ مجھے نہیں, اللہ میری خود مدد کرتا ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ سے مدد حاصل کر. میں ایک بڑا ویژن تھا, ایک میرے ذہن میں ایک چیز ہے کہ جو میں سب کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے چینل کے تھرو, کہ ہمیشہ اللہ سے کچھ مانگو گے کچھ دے گا, بہت کچھ مانگو گے بہت کچھ دے گا, کچھ بھی نہیں مانگو گے اللہ اپنے آپ کو دے دیتا ہے. مگر ہماری کیا لالچ ہے, 20,000 بیگم کو دیتے ہیں نا, پوچھتے ہیں نا کہ بیگم کہاں گئے, لیکن اللہ کبھی نیگیوٹی نہیں کرتا. آپ بھلے کتنے ہو لیکن روزی بند نہیں کرتا. آپ خود کیا ہو, کتنی اچھی شخصیت ہو, بھلے اندر کیا ہو, نیگیوٹی چھوڑ دے. جس بندے نیگیوٹی رہتی ہے وہ زندگی میں فیل ہوتا ہے. زبردست. ایک بہت اچھا میسج دیا انہوں نے ویورز آپ کو کہ اپنے اندر سے نیگیٹو کو نکال پھینکیں, پازیٹیو ہو جائے تو خود بخود جو ہے وہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ جڑی رہتی ہے. میں 2 شعر پڑھ کے اس میں کرتا ہوں. اچھا, آپ شاعر بھی رہے ہیں؟ نہیں, شاعر نہیں, مجھے ایک شوق ہے. میں اسٹارٹنگ جب سنگنگ وغیرہ کرتا ہوں تو میں 2 شعر بڑے زبردست. چلے سنائیں, ذرا سنائیں. کہتے ہیں جب میرا وقت تھا تو میرے پاس وقت نہیں تھا, جب میرا وقت تھا تو میرے پاس وقت نہیں تھا, میرے پاس جب وقت ہی وقت ہے تو میرا وہ وقت ہی نہیں ہے. میں تو بہت اہم تھا, لیکن یہ میرا وہم تھا, میں بیوقوف بنا رہا ہوں. خامخواہ کہ میرا بھرم اللہ کے ساتھ باقی رہے. زبردست, بہت اچھا شعر سنایا انہوں نے. اچھا حمید صاحب, آپ ذرا سنگنگ کا بھی شوق رکھتے ہیں؟ سنگنگ کا شوق رکھوں. مجھے ایک شوق چڑھا, میرے دوست ہے زبیر, اور انہوں نے کافی مجھے سکھایا. میں نے کوئی پریکٹس کی ہے, میں نے کوئی کسی استاد سے نہیں سیکھا ہے. اچھا, خود بخود ہی پریکٹس کر کے. لیکن لتا کو میں اس لیے مانتا ہوں کہ لتا کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ جو سنگیت سنتے ہیں وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے, جن کا دل سخی ہوتا ہے, یعنی آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. مطلب موسیقی کو بولا جاتا ہے نا کہ روح کی غذا ہے. روح کی غذا. اور اس میں ایک چیز بتاؤ, ایک رفیع صاحب کے زمانے میں ایک بندے کو سزائے موت ہوئی, تو انہوں نے بولا کہ آپ بتائیں مجھے آخری خواہش میری کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا دنیا کے رکھوالے سنا دو. صحیح. لتا جی ایک آپ کی نظروں میں ایک گانا گاتی تھی جس میں وہ ایک ہارٹ کے پیشنٹ کا علاج کرتی تھی. وہ ہارٹ 30 دن میں وہ بندہ صحیح ہو گیا. زبردست. اور ہمیشہ میں ایک چیز مطلب تب سے آپ کو تب سے شوق ہوا سنگنگ کا. لیکن میں ایک چیز جو لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں کہ قرض میں
فرض میں اور مرض میں کبھی کوتاہی نہ کرے. قرض ہوگا زبردست. دنیا مارے گی, مرض ہوگا علاج نہیں کرا ہوگا, فرض ہوگا اللہ سنت معاف کر فرض. لیکن دنیا کے اندر جو ہے چیزیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا پیسہ تو اڑاتے ہو, ماں صحیح. باپ کا پیسہ برباد کرتے ہو اس لیے کہ آپ نے نہیں کمایا. مطلب باپ کمائی پہ عیش کرتے ہو اور پھر جب آپ کمائی کی باری آتی ہے تو پریشان ہوتے ہو. پریشان رہتے ہو. اچھا اچھا, چلے ہمیشہ زبردست. کوشش کریں کہ دل میں اتریں, دل سے نہ اتریں لوگوں کے. دیکھیں جو آپ کو ویورز, دیکھ ایک کے بہت اچھا میسج دیا انہوں نے کہ دل میں اتریں, دل سے نہ اتریں. اچھا ایک چیز اور ینگسٹروں کو ایک چیز بتا دوں, کہیں ڈیل ہوتی ہے, کہیں کوئی خاص کام ہوتا ہے, یہ ایک میسج ہے میرے لیے کہ شہد حاصل کرنا ہو تو مکھیوں کو دشمن. مثال 1 لاکھ کی آپ کی ڈیل ہے, آپ صحیح. کہتے ہیں نہیں 90,000 میں نہیں کروں گا, لیکن وہ شہد بھی چلا جاتا ہے, مکھیاں ڈنگ بھی مارتی ہیں آپ کو کیونکہ وہ آپ کی چیز نکل گیا. مطلب جو جہاں اویئرنیس مل رہی ہے آپ اس کو جہاں کوئی ڈیل اگر لاک ہو رہی ہے تو اس کو ڈن کر لیں, ہاتھ سے موقع نہ جانے دیں. نہ دیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, پھر آپ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے نقصانات کر دیتے ہو. چلیں بہت اچھے, ایک بہت اچھا میسج دیا یہ بھی ویورز آپ لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی موقع ہو اسے پک کریں, ہاتھ سے نہ جانے دیں, ورنہ بعد میں پھر سوائے پچھتاوے کہ کچھ نہیں ہوتا. تو حمید صاحب ذرا آپ محمد رفیع کو بہت اچھا گاتے ہیں, میں ایک محمد رفیع کا صاحب کا ایک گانا سناتا ہوں. چلیں تھوڑا سا سنائیں ذرا. ٹوٹے ہوئے خوابوں نے ہم کو یہ سکھایا ہے, دل نے جسے پایا تھا آنکھوں نے گوایا ہے. ٹوٹے ہوئے خوابوں نے ہم ڈھونڈتے ہیں جن کو وہ مل کے نہیں ملتے, کیا بات ہے. ٹوٹے ہیں نہ جانے کیوں مہماں وہ میرے دل کے, بہت خوب. مہماں وہ میرے دل کے, پر اب یہ تڑپنا بھی کچھ کام نہ آیا ہے, نہیں جسے پایا آنکھوں نے گوایا. زبردست, بہت ایک اچھے. میں بہت بہترین غزل تھوڑی سی مجھے بہت پسند ہے. جی جی بالکل سنائیں تو سنائیں. وہ میں کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک دوست وہ غزل سن رہا تھا, کہیں بیٹھے تو میری وائف نے بولا کہ صدر سے کہیں گے تو گاڑی میں ادھر زندگی کا جنازہ, اور میں نے بولا پوچھتے ہیں اس کے حالات کیا ہیں, بولا میری بیوی بھاگ گئی ہے. زبردست. تو یہ بڑی اس کے غم میں پھر اس کے غم نے, لیکن میں جو غزل اجنبی شعر گاتا ہوں اس میں آپ شاعری سنیں گے تو آپ کو اجنبی شہر کے اجنبی راستے میں تنہائی پر مسکراتے رہے, میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا, تم بہت دیر تک یاد آتے رہے, زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے, زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے, روز مرتے رہے روز جیتے رہے, زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی اور ہم بھی اسے آزماتے رہے, سخت حالات کے سرد طوفان میں گر گیا تھا ہمارا جنون وفا, وہ چراغے محبت بجھاتے رہے, ہم چراغے محبت جلاتے رہے, اجنبی شہر کے اجنبی راستے میں تنہائی پر مسکراتے رہے. واہ واہ واہ, بہت خوب, زبردست آواز ہے آپ کی. آواز سے لگتا ہے کہ کہیں آپ کا دل ٹوٹا ہے. ہاں وہ تو ظاہر ہے, انسان چوٹے تو کھاتا ہی ہے نا. تو مطلب آپ کو بھی لگی ہے کوئی گہری چوٹ؟ بالکل یہ تو تھوڑا سا واقعہ سنائیں گے کہ کہاں سے چوٹ لگی؟ یار اصل میں کیا ہوا کہ میں جو ہے وہ میں صبح پیدا ہوا, میری مدر کی دوپہر کو ڈیتھ ہو گئی, تو یہ ایک المیہ میرے ساتھ تھا. اچھا پھر دوسرا یہ ہوا کہ جب میری شادی ہوئی تو میری منگیتر کی ڈیتھ ہو گئی, یعنی مطلب شادی کے دوران؟ نہیں منگنی ہوئی صرف. اچھا انگیجمنٹ تھی. اس کے بعد کیا ہوا, میری غلطی کہ میں نے پھر اس کی بہن سے شادی کر لی, لیکن وہ بھی 4 مہینے رہی, لیکن وہ بچہ لے کے میرا چلی گئی, لیکن آج تک وہ بچہ میں نے دیکھا نہیں ہے. تو مطلب ان سے بھی علیحدگی ہوئے. پھر میرے ظاہر دنیا اجڑ گئی, دکھ بہت ہوا کہ عورت جو ہے میری بیٹی نہیں دیکھی, ماں نہیں دیکھی. پھر میں نے بولا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری کروں وہ بھی چھوڑ کے چلی جائے. پھر میں نے 92 میں شادی کی, جو اب تک میرے
साथ है, एक बेटी है मेरा, एक बेटा दमाम में है, और बेटी जो है تو مطلب بعد کافی دیر بعد جا کے آپ نے شادی کی. بہت دیر سے شادی کی، 5-4 سال کے بعد. تو اصل جو محبت تھی آپ کی وہ آپ کو نہیں ملی. نہیں، محبت کی بات نہیں ہوتی ہے، ساتھ کوئی نہیں رہا نا. اچھا. کوئی ظاہر مدر نہیں رہی میری، جو میری لائکنگ تھی، جس سے میں نے نکاح کیا تھا، مطلب جسے آپ پسند کرتے تھے، مطلب وہ حالات کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف ہو گئی. تو مطلب یہ تو بہت بڑے کیونکہ صدمات میری ہیں. مدر کی ڈیتھ کے بعد میں ماموں کے پاس رہا. ماں اور باپ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر آدمی ماموں یا کسی کے، وہ میری پھوپھی بھی تھی، ان کوئی مجھے تکلیف، لیکن اپنے بچوں اپنے ماں باپ اپنے بڑا ہوتے ہیں. فرق ہوتا ہے. وہ یہ آپ کہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے تو وہ غلط ہے. اچھا اچھا، مطلب اپنا ماں باپ تو جس طرح پرورش کرتا ہے اس طرح تو چاہے کوئی بھی ہو، فرق ضرور آتا ہے. بالکل. اور اتنے گہرے صدمات آپ کی لائف میں گزرے لیکن پھر بھی آپ اسٹیبل رہے. ابھی کا نیو جنریشن میں ایک چیز بتا دوں کہ وہ جو ہماری 35 سال کی شادی ہے، اس میں اب پتہ ہے کیا ہے، اب کیا ہوتا ہے، اب لوگ جو ہے نا، لڑکیاں انزائٹی کا شکار ہیں. پہلے سال جان، پھر جانی، پھر جان میں 4 سال جا مر. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ برداشت کرنا چاہیے ان لوگوں کو. صحیح. مطلب آج کل معاشرے میں جو چیز چل 4 رہی سال کے ہے، بعد میں جب بھی سٹی کورٹ جاتا ہوں، میری خلا کروا دو، طلاق کروا دو، یا مرد کہے گا یار میں ظلموں کا شکار ہوں، یہ غلط ہے. یہ سلسلہ ایک عام ہو چکا ہے. مطلب آج کل کی جنریشن میں بالکل بہت پریشان ہوتا ہوں اس سے کہ محبت بھی بہت جلدی کر لیتے ہیں. میں تو خود چاہتا ہوں تو نیگیٹو چھوڑ کے، اگر میاں بیوی لڑ رہے تو ایک ایک چاٹا مار کے کہو کہ گھر چلانا تو چپ کر کے اپنی زندگی گزارو، لڑائی جھگڑا نہیں کریں. صحیح. چلیں، یہ ایک بہت اچھا میسج ہے. آج کل کے معاشرے میں جو حالات چل رہے ہیں، خاص طور پہ نیو جنریشن جو کہ بہت جلد محبت میں گرفتار بھی ہو جاتے ہیں اور پھر بہت جلد علیحدگی تک کہانی چلی جاتی ہے، تو ان کے لیے ایک میسج ہے کہ تحمل سے، صبر کے ساتھ اپنی لائف کو جو ہے وہ گزاریں، جو ہے وہ ایک پیمانہ رکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں. اسی طرح ہی ایک لائف اچھی چل سکتی ہے. ایک بہت اچھا میسج دیا حمید صاحب نے. اچھا حمید صاحب، کچھ اور کہنا چاہیں گے ہمارے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ سے؟ لوگ آپ کو دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، تو ینگ جنریشن کے لیے کوئی خاص کوئی اور میسج چھوٹا سا؟ میسج ہے کہ اپنی محنت کریں، جستجو جاری رکھیں. اگر کوئی اچھا موقع مل جائے تو اس کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ موقع بہت کم آتے ہیں. اور جو مثال کوشش بھی کرتے ہیں نہیں ملتا ہے تو آپ وقت کا انتظار کریں. مطلب دیر آتا ہے لیکن درست آتا ہے، ملتا ضرور ہے. بالکل. دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام نہیں ہوتا ہے. صحیح. جب مرتا ہے تو نام ہوتا ہے لیکن صحت نہیں ہوتی ہے. مر گیا تو کہنے کا مقصد ہے، مطلب یہ زندگی کا عمل ہے، اتنی زندگی ہے، اس میں کوشش کرے، اچھے کام کرے اور زندگی میں اچھی باتیں کرے، اچھی چیزیں سیکھے، ایک اچھی پہچان بنائے، ایک اچھی یاد مطلب چھوڑ، کوئی آپ کو یاد کرے اچھے ناموں سے، اچھے لفظوں سے یاد کرے. جی جی. جیسے میں ایک میسج اور بھی 2-3 چیزیں جو، اور میں دیکھیں کسی نے کوئی پین لگایا ہوا تھا تو کسی نے پوچھا کہ پین تم نے لگایا ہوا ہے، ڈھکن ہے. ڈھکن تو 2 منٹ میں بند کر دیتا ہے نا، پین ہے نا 24 گھنٹے لکھتا ہے. لیکن ڈھکن کی اہمیت کیا ہے؟ 5 منٹ فوراً. ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ہنسیں، لوگوں پہ نہیں ہنسیں. زبردست. لوگوں پہ نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں. یہ میرا ایک میسج ہے. اگر آپ ہنسیں گے تو پورا آپ کا جو نظام ہے نا وہ بدل جائے گا. آپ سمجھو اس میں چلے، مطلب ہر حال میں ہنس مکھ رہیں، زندگی ہنستے رہیں، لوگوں کے ساتھ مسکراتے رہیں، اسی کو لائف کہتے ہیں. بالکل بالکل. کوئی ایسی چیز نہیں کریں جس سے کسی کے دل کی آزاری ہو، کوئی تکلیف ہو. یہ نہیں کہے کہ اچھا کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کے نکل جائے. نہیں، ہمیشہ دل میں رہیں. کوئی آئے، آپ اپنے اخلاق سے بڑے بنو. دولت، گاڑی. دیکھیں، میں نے جسونت سنگھ رائٹر کو میری 99 کتابیں پڑھی ہیں. اس کا ایک جملہ ہے کہ بھائی 5x2 کے کمرے میں رہنا ہے. 10 لاکھ کا گھر ہو، 5x2 کے کمرے میں رہنا ہے. گاڑی ہو تو ایک پہ رہنا، لیکن آپ کو 2-4 ہزار روپے انکم کی بڑھاپے میں، جوانی میں ضرورت ہے. لیکن سب سے اچھی اس نے جو بات کی کہ سب موسم اچھے ہیں لیکن جب جیب کا موسم خراب ہوتا ہے تو سب موسم خراب ہے. یہ میرا ایک نظریہ ہے. آپ نکل ہی نہیں سکتے کہیں. صحیح بات ہے. تو یہ ینگسٹر کے لیے میسج ہے کہ کمائیں اور کچھ بچت کریں اور بڑوں کی عزت کریں. چلیں، زبردست. بہت اچھے میسیجز آپ نے دیے ہمارے ویورز کو. جی ویورز، تو آج کے ہمارے یہ مہمان تھے جو کہ بذات خود بھی ایک ہنسمکھ انسان ہیں. میں نے ان کا انٹروڈیوس کرایا آپ کو کہ بے لوث چلتے ہیں، اور یہی میسیجز انہوں نے بند لفظوں میں آپ تک پہنچائے کہ کسی کے ساتھ بھی رہیں تو بے لوث چلیں، خوشی خوشی رہیں اور اسی طرح زندگی گزارتے رہیں. بس یہی زندگی ہے. اور آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ میں صرف پروین شاکر کا ایک شعر آخر میں کہہ دوں. چلیں ایک شعر. جو لوگ رکھتے ہیں وہ پیور، جو لوگ رکھتے ہیں اورنگ کے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. میرا ایک میسج ہے.
زبردست زبردست میسج دیا ہے. جاتے جاتے انہوں نے ایک اور میسج دیا آپ لوگوں کے لیے، تو ضرور سنیے گا اور عمل لازمی کیجیے گا، یہ میں آپ لوگوں کو ضرور بولوں گا. اور اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں آپ سے کچھ نئے لوگوں کے ساتھ. اللہ حافظ.